السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت دنیا جہان میں ہر شخص فیمس ہونے کے لیے اسلام کو ٹارگٹ کر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. تو ایک طرف میڈیا ہے جس نے اکثر کے ذہن میں یہ نیریٹو فکس کیا ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمان ہر پریشانی کا سبب ہے، تو دوسری طرف آئی ٹی سیل ہر روز نیا پروپیگنڈا لے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف ملک عزیزی میں مسلمانوں کی جانوں کو کبھی گائے کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کہیں مسجدوں، مدارسوں، مزاروں، قبرستانوں کو اوید بتا کر مسلمانوں کے گھروں کو بھی توڑا جا رہا ہے. تو وہیں بر صغیر بلکہ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی جذباتوں کو ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو نشانہ بنا کر بھڑکانے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں. کبھی نپور شرما، کبھی یتی نرسنگا نند، تو کبھی سلیم پلاسٹک، کبھی ایکس مسلم گینگ. تو اب نازیہ الہی نام کی تھوتنی والی ناجس عورت نے اپنی ناجس زبان سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کے جذباتوں کو بھڑکانے کی کوشش کی. مسلمان اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر ڈٹے ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر صبر کیے ہوئے ہیں اور لگاتار ملک کے قانون کی حفاظت کرنے والوں سے ایسے لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں. لیکن افسوس، ایسے لوگوں پر کسی طرح کی کوئی ایکشن ہرگز ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور کہیں چھوٹا موٹا ایکشن ہو بھی جاتا ہے تو اسے رسمی کارروائی بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں اس تھوتن والی ملعونہ نے اپنی غلاظت بھری زبان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر زبان درازی کی ہے. کئی جگہوں پر اس بدبخت عورت کے خلاف رپورٹ لکھائی گئی، لیکن جانے پولیس کی کیا مجبوری ہے کہ اس پر اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، نہ گرفتاری نہ کوئی کیس. آخر کیوں؟ یہ سبھی جانتے ہیں. بہرحال مسلمان ہر وقت صبر کر اپنے جذباتوں کو دبا کر ملک میں امن قائم کر رکھنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، لیکن ان بد زبانوں کے اٹھائے اعتراض کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے کم علم اور ناسمجھ لوگ اس مسئلے کو سمجھے بنا کچھ کا کچھ اپنی عقلوں سے بنا کر گمراہ تک ہو سکتے. اس تھوتن والی ملعونہ نے ایک بار پھر وہی اعتراض دہرایا ہے جو نپور شرما اور ایکس مسلم گینگ اور اسلاموفوب و مشرکین آئے دن اٹھاتے رہتے ہیں. وہی گھسا پٹا اعتراض کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمر میں نکاح کیا. اکثر اس اعتراض کو اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جس کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ورفعنا لک ذکر کہہ کر بلند کرے، اسے کوئی کیا کم کرے گا. 1400 سال سے لوگ لگاتار حق کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. اسلام کا یہ کارواں لگاتار بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور آج بھی فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن میں اسلام نمبر 1 پر ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک لوگ حق کی دعوت کو قبول کریں گے اور اپنے رب کو پہچانیں گے اور اس کے دین پر قائم ہو جائیں گے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو لے کر کیے گئے پروپیگنڈا کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا آئیں. اس وقت میری سہیلیوں کے ساتھ میں جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولے جا رہی تھی. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو. میری ماں نے مجھے انہی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی. اس کے بعد دن چڑھے. اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مجھے سلام کیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس کی راوی خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کو لے کر اکثر ملحدین، اسلاموفوب، دشمنان اسلام اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں. خیر، سب سے پہلے ہم اسی پر بات کریں گے. اگر آج کے ویسٹرن خیالات کو چھوڑ دیا جائے
تو ایک لڑکی کا نکاح کس عمر میں کمپلیٹ ہونا چاہیے، یعنی وہ کیا فیکٹر ہیں جو پورے ہوں تو ہم اس نکاح کو صحیح تصور کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کم سے کم 3 کرائیٹیریا پورے ہونے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا سوشل ایکسیپٹیبلٹی، دوسرا فزیکل کیپیبلٹی، تیسرا کنسینٹ۔ سوشل ایکسیپٹیبلٹی کا معنی یہ ہے کہ جو اس وقت کا معاشرہ ہے وہ اس نکاح کو کس نظر سے دیکھتا ہے، یعنی معاشرے میں کس عمر کے نکاح کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اور آج اگر ہم 50 سال پیچھے جائیں تو کم عمر کی شادیوں کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ لوگوں کی شادیاں کم عمر میں ہی ہوتی تھی، اور ان میں جو 10 15 سال 20 سال کا گیپ بھی ہوتا تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں شادی کی عمر کو لے کر کوئی ایک خیال موجود نہیں۔ امریکہ میں جو ادھیکانش حصے ہیں اس میں شادی کی قانونی عمر 18 سال درج کی گئی ہے، یعنی 18 سال کی عمر میں کوئی بھی انسان اپنے والدین یا قانون کی اجازت کے بنا شادی کر سکتا ہے۔ لیکن وہاں کے کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پر والدین کی مرضی یا انتظامیہ کی اجازت سے 16 یا 17 سال کی عمر میں بھی شادی کی اجازت ہے۔ یہ امریکہ کی بات ہے۔ یوروپ کے ہی اسکاٹ لینڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر 16 سال کی عمر سے ہی شادی کی قانونی اجازت ہے، اور اس میں والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یوروپ کے ہی دوسرے ممالک کی ہم اگر بات کریں، یوکرین، بلغاریہ، میسیڈونیا، ان ملکوں میں 18 سال سے یعنی 18 سال عام عمر ہے قانونی طور پر، لیکن کچھ خاص روایتوں کو فالو کرنے والے جو گروہ ہوتے ہیں جیسے رومانی گروہ یعنی کہ رومانی سموہ، ان میں 16 سے 17 سال میں بھی شادی کے معاملے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ تو آج کے حالات ہیں۔ اس سے 100-150 سال پہلے کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف کم عمر میں شادیاں ہونا عام تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ اس پر بحث ہوتی تھی۔ ہم ہندوستان کی ہی بات کریں تو یہاں پر جس کو آج کل بال وواہ کہا جاتا ہے، اس کو کافی وقت کے بعد بین کیا گیا، ورنہ ابھی تک یہاں پر بال وواہ ہوتا رہا ہے، اور ابھی بھی کہیں کہیں کچھ کیس مل جاتے ہیں، اور پرشاسن کوشش کرتا ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے کیسز دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نکاح کی طرف۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو کیا وہ اس وقت سوشلی ایکسیپٹیبل تھا؟ جواب ہاں، بالکل تھا۔ اگر نہ ہوتا تو اس وقت یعنی کہ 1400 سال پہلے حضور کے ایرا میں ہی کئی لوگ آپ کے کٹر دشمن تھے، وہ آپ کو قتل معاذ اللہ کر دینا چاہتے تھے، آپ کے اس دین کو روک دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس اعتراض کو لے کر کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، نہ اس کو برا جانا، بلکہ ایک طویل وقفے تک اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ اس وقت کا عام رواج تھا۔ اب اگر ہم آج کی ہی بات کریں تو اگر ہم ہمارے دادا دادی یا گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، یا گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر کی بات کریں، آج سے 10-15 ان میں مطلب 10-15 سال کے عمر کا فرق، مطلب عمر میں فرق ہونا یہ نارمل سی بات تھی۔ پھر اس دور میں جب لائف ایکسپیکٹینسی بہت کم تھی، کم عمر میں اگر کوئی رسوخ والے سے کسی کا نکاح ہو جائے تو یہ کوئی بہت برا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ بہت بلکہ اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا تھا اس دور کے حساب سے، یعنی اس طرح کی شادیاں سوشلی ایکسیپٹیبل تھی۔ پھر کیوں بار بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے نکاح کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلا جاتا ہے؟ جواب صاف ہے، اسلام سے دشمنی، اسلاموفوبیا۔ دوسرا جو ہمارا جو ٹرمز ہے یعنی کہ فزیکل کیپیبلٹی، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک فیمیل فزیکل کیپیبل شادی کے لیے کب مانی جاتی ہے؟ اس دور کے اس ایرا کو اگر ہم دھیان میں رکھیں جہاں پر لائف ایکسپیکٹینسی بہت کم تھی، اگر اس کو دھیان میں رکھیں تو ایک عورت جب پیوبرٹی کو پہنچ جائے تو وہ اس کے لیے شادی کی ایج مانی جاتی تھی۔ عام طور پہ لڑکیوں کی جو پیوبرٹی ایج ہوتی ہے وہ 18 سے 13 سال میں شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ایج کے کرائیٹیریا کو ویری کر سکتے ہیں، یعنی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جیسے جینیٹکس۔ الگ الگ نسل اور آبادی میں ڈی این اے کا جو اثر ہے وہ پیوبرٹی پر الگ الگ ہوتا ہے۔ نیوٹریشن، جن دیشوں میں موسٹ نیوٹرینٹ فوڈ اویلیبل ہوتا ہے وہاں کے بچے جلدی پیوبرٹی کو پہنچتے ہیں۔ جیوگرافیکل کنڈیشن، یعنی کہ اگر جو گرم ایریا ہوتے ہیں وہاں پر جو بچے ہیں وہ جلدی پیوبرٹی کو پہنچتے ہیں ٹھنڈے ملک کے مقابلوں میں۔ باڈی ماس انڈیکس، یعنی جن ملکوں میں لڑکیوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ اچھی موٹی تازی ہوتی ہیں،
تو ان لڑکیوں میں پیوبرٹی جلدی ہو جاتی ہے، اور خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس کو لے کر ایک بیان موجود ہے ابو داؤد شریف میں کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں قدر موٹی ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جا سکے، مگر مجھے ان کی کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا جب تک انہوں نے مجھے ککڑی اور کھجور ملا کر نہ کھلائی، اس سے میں خوب موٹی تازی ہو گئی۔ اب ہمارے تیسرے ٹرمز کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ کنسینٹ، یعنی کہ مرضی۔ تو بلا شبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ ان کے والدین کے کنسینٹ سے ہوا، اور اما عائشہ صدیقہ بھی اس نکاح سے بہت خوش رہی۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اس ایرا کے کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں تھا۔ اب 1400 سال پہلے کی شادی کو اگر آپ آج سے کمپیئر کرو اور اسے بھی ویسٹرن تھنکنگ سے تولو یا جو فیمنزم سے اس سے تولو، تو بے شک اس میں آپ کو بہت خرابی نظر آئے گی، کیونکہ آپ کی عقل میں ہی خرابی ہے۔ لیکن کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ بالاتفاق 6 یا 9 سال رہی ہے؟ نہیں، بلکہ نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کو لے کر بہت اختلاف رہا ہے۔ اگر ہم اس ایک حدیث کو دیکھیں اور دیگر حدیث کو اور تاریخ کی روایتوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح کا وقت ہے اور رخصتی کا وقت ہے، اس وقت آپ کی عمر کو لے کر تضاد پایا جاتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے آپ صحیح بخاری شریف کی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 2297 جس کی راوی خود اما عائشہ صدیقہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے والد کو اسی دین اسلام کا پیروکار پایا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حبشہ کی طرف جو ہجرت کا مکمل واقعہ بیان کیا ہے۔ اس حدیث پر اگر غور کریں تو پائیں گے کہ اس حدیث میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن الفاظوں میں یہ پورا واقعہ بیان کر رہی ہیں، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے والد کو اسی دین اسلام کا پیروکار پایا۔ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ہوش تو نہیں سنبھال لیتا، بلکہ ایک عمر کے بعد ہوش سنبھالتا ہے۔ اکثر وہ عمر 7 سے 8 سال کی ہوتی۔ ہجرت حبشہ تقریباً اعلان نبوت سے 5ویں سال میں ہوئی، یعنی کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال کے بعد ہجرت حبشہ کا حکم ہوا، اور ہجرت مدینہ لگ بھگ 10ویں سال میں ہوئی، یعنی کہ 10ویں سال اعلان نبوت کے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت حبشہ کے وقت اما عائشہ صدیقہ جو ہیں اگر ہم مان لیں کہ وہ باشعور تھیں تو ان کی عمر لگ بھگ 8 سال تو تصور کی جا سکتی ہے۔ تب بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر اس وقت ہم ان کی عمر کو 8 سال مان لیں، تب بھی نکاح کا جو وقت ہے، نکاح کی وقت کی جو ان کی عمر ہے وہ کم سے کم 12 سال ہوتی ہے، اس سے کم تو ہوتی نہیں۔ اور اگر ہم اس کو پھر رخصتی کو دیکھیں تو ہجرت مدینہ جو ہوئی، یعنی کہ مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی وہ نکاح کے 2 سال بعد ہوئی۔ رخصتی جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے 2 سال بعد ہوئی۔ تو اگر ہم اس سے کیلکولیٹ کریں تو ان کی عمر لگ بھگ 14 سے 15 سال نکلتی۔ یہ یاد رکھیں کہ تمام مورخ اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک دوسرے سے کم 10 سال، مطلب اما حضرت اسماء جو تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر، امام الذہبی نے بھی یہی لکھا ہے۔ ان کا وصال 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں ہوا، یعنی ہجرت کے وقت ان کی عمر ہونا چاہیے 27 سے 28 سال۔ پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہجرت کے وقت 19 سے 20 سال ہونا چاہیے، یا لگ بھگ 17 سے 18 سال، اور ہجرت سے 2 سال بعد آپ کا نکاح ہوا، مطلب آپ جو ہے رخصتی ہوئی، تو نکاح کے وقت آپ کی عمر 15 سے 17 کے بیچ میں آتی ہے، یعنی رخصتی کے وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 17 سے 20 سال کے بیچ ہوتی ہے۔ امام طبری نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 شادیاں کر چکے تھے۔ پہلی بیوی کا نام جو تھا آپ کا فاطلہ تھا، ان سے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی اسما، جبکہ دوسری بیوی کا نام ام رومہ تھا، جن سے بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی۔ یہ چاروں اولادیں اعلان نبوت سے پہلے ہو چکے تھے۔
جب اسلام کا پیغام سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا تب آپ کی عمر تھی 40 سال، جبکہ ہجرت کے وقت آپ کی عمر تھی 52 سال۔ اس کے 2 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ اس طرح بھی اس نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ 14 سال سے کم نہیں ہوتی، 14 سے 15 سال سے کم نہیں ہوتی۔ ایک نقطہ اور ہے اس میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے وہ 10 سنہ نبوی میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال کے بعد ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں، اور ہجرت ہوئی 3 سال بعد، اور ہجرت کے 2 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی۔ اب اگر اس حدیث سے مبارکہ کو بھی لے لیا جائے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تو مکہ میں 3 سال بعد ہجرت ہوئی، مکہ سے ہجرت جو ہوئی وہ 3 سال بعد ہوئی، اور 2 سال بعد رخصتی، یعنی کہ ہوئے کتنے 6 اور 3 9 9 اور 2 11۔ تو رخصتی کے وقت بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر ہے وہ 11 سے 12 سال سے کم نہیں ہو پاتی۔ پتہ چلا عمر نکاح کو لے کر بہت اختلاف ہے، اور اگر اختلاف کو ایک طرف رکھ بھی دیا جائے تب بھی کسی بھی طریقے سے 1400 سال پہلے کے نکاح کو پوائنٹ بنا کر کسی کا کریکٹر اسیسینیٹ کرنا یہ دماغی دیوالیے پن کی نشانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کو لے کر ہی کیوں نہ بات ہو، کیوں نہ آپ والمیکی کے رامائن، جو والمیکی رامائن ہے اس کے ارنیہ کانڈ کے سرگ نمبر 47 اور شلوک نمبر 3 5 اور 10 دیکھیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جو سیتا جی تھی ان کی جو شادی ہے وہ رام جی سے 6 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہیں آپ اگر اسکند پران کے کھنڈ نمبر 3 کے جو برہم کھنڈ ہے اس کے اپ کھنڈ 2 دھرمانیہ کھنڈ بھی دیکھیں، ادھیائے نمبر 30 شلوک نمبر 8، یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ سیتا جی کی عمر جو ہے اس وقت 6 سال تھی۔ اگر ہم ادھر جائیں اگر ہم جوز ٹریڈیشن کو دیکھیں تو جوز ٹریڈیشن کے اکارڈنگ ریبیکا کی جو ایج ہے وہ میرج کے وقت 3 سال تھی، جبکہ آئزیک کی ایج اس وقت 40 ایئر تھی۔ ببلیکل آپ دیکھ سکتے ہیں ببلیکل جوز ٹریڈیشن کے اندر۔ اور وہیں پر اگر ہم بائبل ادھر کرسچینٹی کی طرف آئیں تو حضرت میری جن کو کہا جاتا ہے میری، ان کی جو ایج ہے شادی کے وقت وہ 12 سال تھی جب انہوں نے حضرت جوسف سے نکاح کیا، اور اس وقت جوسف کی عمر کتنی تھی 80 سے 90 سال۔ یہ چرچ کے اکارڈنگ ہی ہے۔ اور ایک بات اور آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ مان لو کہ آج کی تاریخ میں سارے میڈیکل الیکٹرانیکل ڈیوائسز یا جتنی ترقی انسانوں نے کی ہے وہ سب ختم ہو جائے اور لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ گھٹ کر 30 سے 35 سال رہ جائے، اس حال میں معاشرہ کی جو میرج کی جو ایج ہے وہ کیا رہے گی؟ لوگوں میں اگر وہی غریبی اور وہی اس وقت کا دور آ جائے تو اس وقت جو ہے میرج کی ایج کیا رہے گی؟ اور اگر اس وقت میں ایسے وقت کے اندر جو اس وقت کا بہت مضبوط آدمی ہو، جس کو لوگ سب سے بہتر جانتے ہوں، اپن سب مطلب تمام لوگوں میں معاشرے میں سب سے بہتر جانتے ہوں، تو کیا کوئی اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دینا پسند کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیونکہ یہ اس ایرا کے حساب سے ہوگا۔ لیکن آج ہم یہاں بیٹھ کر کیا ہم اس نکاح کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دماغی دیوالیے پن کی نشانی اور جہالت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ ان سب چیزوں کو بھی اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح پر ہی کیوں بات ہو؟ سیتا جی کی عمر پہ کیوں نہیں بات ہوتی؟ اس پر کوئی اعتراض کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ ریبیکا کی ایج پر کوئی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ میری کی ایج کو لے کر کیوں نہیں بات ہوتی کہ جوسف سے جو ان کی نکاح ہوا وہ جو ہے حضرت جوسف جن کو کہا جاتا ہے، جوسف سے ان کا نکاح جو ہے 12 سال کی عمر میں ہوا، اور جوسف کی عمر اس کو 80 سے 90 سال تھی۔ ریبیکا کی ایج جو ہے جوش ٹریڈیشن کے حساب سے ببلیکل اگر آپ اسکرولز وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں پتہ لگے گا کہ ریبیکا کی ایج جو ہے وہ 3 سال ہے اور آئزیک کی ایج 40 سال۔ اس پر کبھی کوئی چرچا کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں کوئی کیچڑ کیوں نہیں اچھالتا؟ مسلمان تو ہرگز اس چیز کو پر کیچڑ نہیں اچھالتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کے ٹریڈیشن کے حساب سے، اس وقت کے ماحول کے حساب سے بالکل صحیح تھا۔ تو آج صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کو ہی لے کر بات کیوں کی جائے؟ پتا چلا کہ یہ تمہارا بات کرنا صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اسلام کے خلاف تمہاری دشمنی کا اظہار ہے اور مسلمانوں کے خلاف تمہاری نفرت ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ورنہ حقیقت میں تو پرانے زمانے کو لے کر، پرانے زمانے کے ریتی رواج کو لے کر آج یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کو گالیاں دینا آپ کی جہالت اور آپ کے دماغی دیوالیے پن سے زیادہ کچھ نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات آپ کے اچھے سے بھیجے میں بیٹھ گئی ہوگی۔ میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جن تک میری یہ آڈیو یا ویڈیو پہنچ رہی ہے
کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آئے اور وہ اس پروپیگنڈا کو سمجھ لیں کہ یہ چیز صرف اسلام میں نہیں، ہر معاشرے میں رہی ہے اس دور کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے۔ اس زمانے میں یہ سب بالکل درست تھا، کیونکہ اس وقت یہ سب ہونا ایک عام بات ہی نہیں تھی، اس وقت کا ٹریڈیشن بھی تھا اور اس وقت ان کی مجبوری بھی تھی۔ اور اما عائشہ صدیقہ سے نکاح کی جو غرض ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ نکاح میں لینا ہے، بلکہ وہ ایک پہلی ایسی خاتون بنی جن کو پڑھنے کا جو ہے ورنہ اس وقت کے اس دور میں ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ عرب کے اس دور میں جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ لوگ اپنے مسائل لے کر اما عائشہ صدیقہ کے پاس آتے تھے اور اپنے مسئلے حل کرواتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے عورتوں کا مقام کتنا بلند فرمایا۔ عورتوں کو پڑھنے کی اس وقت میں کوئی آزادی نہیں تھی کہ وہ دین سمجھ سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین سکھایا اور لوگوں تک، معاشرے تک اس دین کو آپ نے پہنچایا ایک اپنی پوری عمر تک۔ اسی لیے تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دین عورتوں میں بھی پہنچ سکے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے عورتوں کے کئی مسائل جو دین اسلام میں ہیں وہ حل ہوئے، اور جب بھی عورتوں کو کوئی مسئلہ ہوتا یا کچھ بات معلوم کرنا ہوتی تو وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر معلوم کیا کرتی تھی۔ تو یہ نکاح صرف نکاح کی غرض سے نہیں تھا بلکہ عورتوں کو وہ مقام بھی دلانا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایسے نکاح، ایسے پاکیزہ نکاح کو لے کر انگشت زنی کرنا یہ آپ کے دماغی دیوالیے پن اور آپ کی دماغی بیماری کو سے زیادہ کچھ نہیں، ورنہ تو لوگوں نے مچھلی والیوں کو بھی پکڑ کر مایا کا نام دے کر کیا سے کیا کیا یہ سب جانتے۔ میں اس طرف نہیں آؤں گا ورنہ بھاونائیں آہت ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کر لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے کی جدوجہد میں میرا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔